اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے 2020 کی ڈیٹا کے مطابق دنیا کے 107 ملکوں میں سے انڈیا کا نمبر 94 ہے، یعنی صرف 13 ملک ایسے ہیں جہاں غربت کی وجہ سے مناسب کھانا نہ ملنے کا مسئلہ انڈیا سے زیادہ ہے۔ ایسے صرف 13 ملک ہیں جو کہ انڈیا سے بھی گئے گزرے ہیں۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں انڈیا سے بہتر حالات ہیں جہاں تک لوگوں کو مناسب خوراک مہیا کرنے کی بات آتی ہے۔ اس رپورٹ میں نیپال کا 73واں، بنگلہ دیش کا 75 اور پاکستان کا نمبر 88 ہے۔ لہذا یہ ملک انڈیا سے بہتر پوزیشن پہ آ رہے ہیں جس کا نمبر 94 آ رہا ہے 107 ملکوں میں سے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب مودی صاحب گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے 2013 میں، اس وقت انڈیا کی پوزیشن بہت بہتر تھی اور انڈیا کا 63 نمبر تھا اس لسٹ میں، جبکہ آج 2020 میں انڈیا 63 سے سلپ ہو کر 94 تک آیا ہوا ہے۔ اب اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو 2019 میں اس لسٹ میں بنگلہ دیش کا نمبر 88 تھا، جبکہ اس سال بنگلہ دیش 13 پوائنٹس جمپ لگا کر 75 پوزیشن میں آ گیا ہے، یعنی اس سال بنگلہ دیش کی جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے۔ اب بہت سارے ریسرچرز نے اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے ایک سال میں کہ بنگلہ دیش 13 پوائنٹس گلوبل ہنگر انڈیکس میں ترقی کر کے 75 پہ آیا ہوا ہے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوا ہے گزشتہ ایک سال میں، جس کا اثر پھر بنگلہ دیش کی بہتر گلوبل ہنگر انڈیکس پہ پڑا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک میں ایگریکلچرل سیکٹر جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر سپلائی جو ہے خوراک کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے وجہ سے گلوبل ہنگر انڈیکس میں اس ملک کا جو نمبر ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس ہر سال کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور اس کا مقصد دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں میں بھوک کی جو لیول ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے تاکہ اس پہ توجہ دی جا سکے۔ اس رپورٹ کے مطابق مودی صاحب کی حکومت بھلے ہی خود کو ساؤتھ ایشیا کا سب سے اہم ملک، سب سے بڑا ملک سمجھے، لیکن جہاں تک بات بھوک اور غربت کی آتی ہے تو گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ جس ملک میں بھوک ہے اور جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ نہ تو پاکستان ہے، نہ نیپال ہے، نہ بنگلہ دیش ہے، بلکہ انڈیا میں بھوک سے متاثر اور اسی وجہ سے غربت سے مجبور لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ انڈیا ان تمام ممالک سے پیچھے ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ گلوبل ہنگر انڈیکس ایک نیوٹرل انٹرنیشنل باڈی ہے جو کہ نان پولیٹیکل ہے۔ اس کی اوریجن نہ تو پاکستان ہے، نہ نیپال، نہ بنگلہ دیش۔ بی جے پی کی سرکار کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ غربت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہی سب سے اہم مدعا ہے انڈیا کے اندر۔ یعنی اگر آپ کسی عام انڈین شہری سے پوچھیں کہ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، اس کو سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب نمستے ٹرمپ والی ریلی میں، جو ان کی الیکشن کی ریلی تھی، اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں گجرات میں، تو ٹرمپ صاحب کے قافلے کے بیچ میں آنے والی ایک جھونپڑ پٹی جو کہ گجرات میں ہے اس کو دیوار سے کور کر دیا جاتا ہے کہ کہیں ٹرمپ کی نظر اس جھونپڑ پٹی پہ نہ پڑ جائے۔ دیکھیں، بی جے پی کو معاشرے کی جو بھوک اور غربت ہے اس کو دنیا سے چھپانے کی بجائے اس پہ کام کر پہ اس پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، نہ کہ دیوار لگا کر اسے دنیا سے چھپانا چاہیے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی بات کلیئر ہو کہ گلوبل ہنگر انڈیکس کا ٹوٹل اسکور 100 ہوتا ہے، جس میں 0 کا مطلب بہت بہترین اور 100 کا مطلب خراب ہوتا ہے، یعنی جس ملک کا جتنا زیادہ اسکور ہوگا اتنی ہی اس ملک میں بھوک اور غربت زیادہ ہوگی۔ 19.9 کا جو اسکور ہے اس کے اوپر جو بھی اسکور آتا ہے، یعنی 19.9 سے جتنا بھی اسکور اوپر ہوگا وہ سیریس مانا جاتا ہے، اس ملک میں بھوک کی جو شرح ہے وہ سیریس لیول پہ مانی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کا اسکور اس انڈیکس میں 20.4 ہے، پاکستان کا 24.6 اور انڈیا کا 27.2 ہے، جبکہ سری لنکا میں
भूख की कोई परेशानी इस तरह की सूरत हाल नहीं है क्योंकि उनका स्कोर 20 से कम है। लिहाजा बांग्लादेश को ज़रा सी और मेहनत करके ख़ुद को 20.4 से नीचे लाना है, 19.9 से इस स्कोर से नीचे लाना है, ताकि इस लिस्ट में जो सीरियस सिचुएशन वाले मुल्क हैं उससे बांग्लादेश निकल सके और नॉर्मल मुल्कों की लिस्ट में आ जाए। अलबत्ता इंडिया को इस सिलसिले में बहुत कुछ करना है क्योंकि कोविड की वजह से IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन GDP पहले से ही इस साल 10.3% से गिर चुकी है। इसका मतलब वहाँ कारोबार को भी सख्त नुकसान पहुँचा है। ऐसे में जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का तबका है सोसाइटी का, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा। इन चैलेंजेस से एक साथ निपटना इंडिया के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, और वो भी ऐसे में जबकि इंडिया के बॉर्डर्स पर जंगें छुड़ी हुई हों और बॉर्डर्स पर चीनी फौजी बैठे हुए हों। यानी जो पैसा गुर्बत के ख़िलाफ़ इंडिया को यूज़ करना चाहिए था वो चीनी फौजियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। इस सारी सूरत हाल का जो मेन रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ BJP की पॉलिसीज़ हैं। क्या लद्दाख और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से इंडिया की गुर्बत और भूख में कमी हुई है? नहीं हुई है। उल्टा BJP के इन इक़दामात से नए सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया के लिए सामने आ गए हैं, जिनसे निपटने के लिए बेतहाशा पैसा इंडिया को चाहिए, और वो पैसा जिससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन को बेहतर बनाया जा सकता था, अब उसी पैसे को मोदी साहब के ये जो गैर दानिशमंदाना आर्टिकल 370 हटाने वाले फैसले हैं, इनको डिफेंड करने के लिए फ़ौज इस्तेमाल कर रही है। वही पैसा सिर्फ लद्दाख में ही इंडिया के 100 करोड़ पर डे इस वक्त खर्चा आ रहा है, और राफाइल जो तैयारे ख़रीदे गए हैं जिसमें हज़ारों करोड़ खर्च किए गए, S-400 जैसा महंगा फ़ौजी सामान इंडिया ने ख़रीदा है। इतने पैसों से तो इंडिया के करोड़ों शहरी गुर्बत की लाइन से बाहर आ सकते थे। अगर इंडिया ये सब ना करता तो एक ही साल के अंदर इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स नॉर्मल पर आ जाती। अगर BJP इन सारे मसाइल को, गरीबों के मसाइल को अपने लिए प्रियोरिटी समझती, आर्टिकल 370 हटाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे मोदी साहब को भी पता था, BJP को भी पता था कि बहुत संगीन सिक्योरिटी क्राइसिस इस खित्ते में, इस पूरे रीजन में, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे रीजन के लिए क्रिएट होने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गरीबों को देखना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, बल्कि अपनी पॉलिटिकल जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, और उसके साथ ही कुदरती तौर पर इस कोविड का चैलेंज अलग से आ गया उनके ऊपर। इन सारे क्राइसिस को देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगले साल इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इसमें बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और इंडिया के इस वक्त अक्सर जो रिसोर्सेज हैं वो अपनी फ़ौज पे लग रहे हैं।